کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کاندھوں پر تکیہ کیے آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینارہ پر جلوہ افروز ہو کر آواز دیں گے کہ سلم، یعنی سیڑھی لے آؤ، پس سیڑھی حاضر کر دی جائے گی۔ آپ اس کے ذریعہ سے نیچے تشریف لا کر حضرت امام مہدی علیہ الرضوان سے ملاقات فرمائیں گے۔ امام مہدی نہایت تواضع و خوش خلقی کے ساتھ آپ سے پیش آئیں گے اور فرمائیں گے، یا نبی اللہ، امامت کیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ امامت تم ہی کرو، کیونکہ تمہارے بعض کے لیے امام ہیں، اور یہ عزت اسی امت کو خدا نے دی ہے۔ پس امام مہدی علیہ الرضوان نماز پڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اقتداء کریں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر امام مہدی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے، یا نبی اللہ، اب لشکر کا انتظام آپ کے سپرد ہے، جس طرح چاہیں انجام دیں۔ وہ فرمائیں گے، نہیں، یہ کام بدستور آپ ہی کے تحت میں رہے گا، میں تو صرف قتل دجال کے واسطے آیا ہوں، جس کا مارا جانا میرے ہی ہاتھ سے مقدر ہے۔ رات امن و امان کے ساتھ بسر کر کے امام مہدی فوج ظفر موج کو لے کر میدان کارزار میں تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرے لیے گھوڑا اور نیزہ لاؤ، تاکہ اس ملعون کے شر سے زمین کو پاک کر دوں۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال پر اور اسلامی فوج اس کے لشکر پر حملہ آور ہوگی۔ نہایت خوفناک و گھمسان کی لڑائی شروع ہو جائے گی۔ اس وقت دم عیسوی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی یہ خاصیت ہوگی کہ جہاں تک آپ کی نظر کی رسائی ہوگی وہیں تک یہ بھی پہنچے گا، اور جس کافر تک آپ کا سانس پہنچے گا تو وہیں نیست و نابود ہو جایا کرے گا۔ دجال آپ علیہ السلام کے مقابلہ سے بھاگے گا، آپ اس کا تعاقب کرتے کرتے مقام لد میں جا لیں گے اور نیزے سے اس کا کام تمام کر کے لوگوں پر اس کی ہلاکت کا اظہار کریں گے۔ کہتے ہیں کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے قتل میں عجلت نہ کرتے تو بھی وہ آپ کے سانس سے اس طرح پگھل جاتا جیسے پانی میں نمک۔ اسلامی فوج دجال کے لشکر کے قتل و غارت کرنے میں مشغول ہو جائے گی۔ یہودیوں کو جو اس کے لشکر میں ہوں گے کوئی چیز پناہ نہ دے گی، یہاں تک کہ اگر بوقت شب کسی پتھر یا درخت کی آڑ میں ان میں سے کوئی پناہ گزین ہو تو وہ بھی آواز دے گا کہ اے خدا کے بندے، دیکھ اس یہودی کو پکڑ اور قتل کر، مگر درخت غرقد ان کو پناہ دے کر اخفائے حال کرے گا۔ زمین پر دجال کے شر و فساد کا زمانہ 40 روز تک رہے گا، کہ جن میں سے ایک دن 1 سال کے، ایک مہینہ کے اور ایک ہفتہ کے برابر ہوگا۔ باقی ماندہ ایام معمولی دنوں کے برابر ہوں گے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ دنوں کی درازی بھی دجال کے استدراج کی وجہ سے ہوگی، کیونکہ وہ ملعون آفتاب کو حبس کرنا چاہے گا تو خداوند کریم اپنی قدرت کاملہ سے اس کے حسب مرضی آفتاب کو روک دے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ جو روز 1 سال کے برابر ہوگا اس میں ایک دن کی نماز پڑھنی چاہیے یا سال بھر کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اندازہ و تخمینہ کر کے 1 سال کی ہی نماز ادا کرنی چاہیے۔ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، جو ارباب کشف و شہود کے محققین میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس دن کی تصویر دل میں یوں آتی ہے
کہ آسمان پر ایک ابر محیط طاری ہوگا اور ضعیف و خفیف روشنی جو عموماً ایسے ایام میں ہوا کرتی ہے تاریکی محض سے مبدل نہ ہوگی اور آفتاب بھی نمایاں نہ ہوگا، پس لوگ بموجب شرع اندازہ و تخمینہ سے اوقات نماز کے مکلف ہوں گے۔ دجال کے فتنہ کے خاتمہ پر حضرت امام مہدی علیہ الرضوان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان شہروں میں کہ جن کو دجال نے تاخت و تاراج کر دیا ہوگا دورہ فرمائیں گے۔ دجال سے تکلیف اٹھائے ہوئے لوگوں کو خدا کے یہاں اجر عظیم ملنے کی خوشخبری دے کر دلاسا و تسلی دیں گے اور اپنی عنایات و نوازشات عامہ سے ان کے دنیاوی نقصانات کی تلافی کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل خنزیر، شکست صلیب اور کفار سے جزیہ نہ قبول کرنے کے احکام صادر فرما کر تمام کفار کو اسلام کی طرف مدعو کریں گے۔ خدا کے فضل و کرم سے کوئی کافر بلاد اسلام میں نہ رہے گا، تمام زمین حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے عدل و انصاف کے چمکاروں سے منور و روشن ہو جائے گی، ظلم و بے انصافی کی بیخ کنی ہوگی، تمام لوگ عبادت و طاعت الہی میں سرگرم و مشغول ہوں گے۔ آپ کی خلافت کی میعاد 7، 8 یا 9 سال ہوگی۔ واضح رہے کہ 7 سال عیسائیوں کے فتنہ اور ملک کے انتظام میں، 8واں سال دجال کے ساتھ جنگ و جدال میں اور 9واں سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں گزرے گا۔ اس حساب سے آپ کی عمر 49 سال ہوگی۔ بعد ازاں حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا وصال ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے جنازے کی نماز پڑھا کر دفن فرمائیں گے۔ اس کے بعد تمام چھوٹے بڑے انتظامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ تمام مخلوق نہایت امن و امان کے ساتھ زندگی بسر کرتی ہوگی کہ خدا کی طرف سے آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہوگی کہ میں اپنے بندوں میں سے ایسے طاقتور بندوں کو ظاہر کرنے والا ہوں کہ کسی شخص کو ان کے مقابلہ کی تاب نہ ہوگی۔